اسٹیٹ بینک نے مالیاتی سال کی آخری مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ شرح سود 11.5% برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ مطابق مشرق وسطیٰ کی صورتحال میں معیشت کے لیے نئے چیلنجز پیدا ہوتی ہیں۔ تیل کی بڑھتی قیمت کے دباؤ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ معاشی اشاریوں اور جیو پولیٹیکل حالات کا جائزہ لیا گیا۔ پاکستان میں مئی 2026 میں ماہانہ مہنگائی کی شرح 11.7% رہی۔ اپریل 2026 میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 32 کروڑ 40 لاکھ ڈالر رہا تھا۔ شرح سود برقرار رکھنے کا فیصلہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے کیا۔ اسٹیٹ بینک نے گزشتہ مانیٹری پالیسی میں شرح سود میں 1% اضافہ کیا تھا۔ وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان کل 16 جون آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ صوبائی وزیر اسمبلی اراکین کو بجٹ تجاویز اور ان کے خدوخال سے آگاہ کریں گے۔ اس سے قبل صوبائی کابینہ سے بجٹ کی منظوری لی جائے گی۔ بجٹ 2026-27 وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حکومت کا تیسرا بجٹ ہوگا۔ پنجاب بجٹ 2026-27 وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوام دوست ویژن کا آغاز ہوگا۔ بجٹ میں صوبائی وسائل میں اضافے اور ٹیکس نیٹ میں پھیلانے کے لیے ٹھوس اقدامات لیے جائیں گے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ بجٹ کے وسائل کو براہ راست عوامی فلاح و بہبود سے منسلک کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا نئے مالی سال کے لیے ترقیاتی بجٹ کا حجم نمایاں حد تک کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع محکمہ خزانہ پنجاب کے مطابق سالانہ ترقیاتی پروگرام 1450 ارب روپے سے کم کر کے 752 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ماضی میں بڑے بجٹ کے رکھنے کے باوجود سالانہ 600 سے 700 ارب روپے سے زیادہ خرچ نہیں ہو پاتا تھا۔ ترقیاتی حجم آدھا ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ پنجاب کے فلیگ شپ عوامی منصوبوں کے فنڈز برقرار رہیں گے۔ وفاق کو ترقیاتی بجٹ میں مالی رعایت دینے کے بعد پنجاب کا ترقیاتی بجٹ صرف 47% ہوگا۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس بدھ کے روز شام 4 بجے طلب وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نئے مالی سال کا بجٹ پیش کریں گے۔ بجٹ اجلاس سے قبل بدھ کے روز سندھ کابینہ کا اجلاس ہوگا۔ سندھ کابینہ سے بجٹ تجاویز کی منظوری لی جائے گی۔ بجٹ اجلاس 5 روز تک جاری رہنے کا امکان۔ سندھ اسمبلی میں ضمنی بجٹ بھی پیش کیا جائے گا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سینیٹر میر دوستین خان ڈومکی، ارکان اسمبلی چودھری ندیم عباس اور ڈاکٹر صدف احسان اللہ چودھری عثمان اور محمد ادریس کی علیحدہ ملاقاتوں میں ارکان قومی اسمبلی نے وزیر اعظم کی عالمی امن کے قیام کے لیے کامیاب کوششوں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم نے ارکان قومی اسمبلی کے جذبات کا خیر مقدم کیا۔ ارکان اسمبلی نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ قومی مفادات کے تحفظ اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے وزیر اعظم کی قیادت میں بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے۔ ملاقاتوں میں وفاقی وزیر برائے امور عامہ یونٹ رانا مبشر اقبال اور معاون خصوصی طلعت برقی بھی شریک تھے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی برطانوی ہائی کمشنر آمد، برطانوی وزیر برائے مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، افغانستان اور پاکستان ہمیش فالکن سے ملاقات۔ برطانوی رکن پارلیمان ہمیش فالکن کے ہمراہ ہائی کمشنر جین میریٹ، پولیٹیکل کونسلر نکول رابرٹسن اور فرسٹ سیکرٹری پولیٹیکل شارلٹ اوجینکا نے بھی ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو زرداری برطانوی وزیر ہمیش فالکن کے درمیان خطے میں قیام امن کے لیے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار پر گفتگو۔ بلاول بھٹو اور برطانوی سیاستدان ہمیش فالکن کے درمیان دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعلقات میں مزید اضافے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا محرم کے حوالے سے اجلاس سے خطاب، کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن و امان اور عوامی تحفظ اولین ترجیح، بہترین سے بھی بہتر کارکردگی ہمارا ہدف ہے۔ اساس اور اہم علاقوں پر خصوصی توجہ دی جائے۔ گزشتہ انتظامات کو پیچھے چھوڑ کر نئی مثال قائم کرنا ہوگی۔ کامیابی پر اکتفا نہیں، مسلسل بہتری ہماری پالیسی ہے۔ قربانی کے بعد صفائی آپریشن بر وقت اور مؤثر انداز میں مکمل کیا گیا۔ عیدگاہوں اور مساجد کی صفائی کے انتظامات قابل تعریف رہے۔ لوکل گورنمنٹ ٹیم اور فیلڈ فارمیشنز کو خصوصی شاباش دیتی ہوں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ترکیہ کے پیٹریا ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کمپنی کے وفد کی ملاقات ہوئی، جس میں سندھ میں سرمایہ کاری، سیاحت اور ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر ثقافت سید ذوالفقار شاہ اور معاون خصوصی سید قاسم نوید قمر بھی ملاقات میں شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے غیر ملکی سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ سرمایہ کار دوست پالیسی کے تحت عالمی سرمایہ کاروں کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ترکیہ کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ سندھ میں سیاحت کے فروغ کے لیے ترکیہ کے سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کنجر جھیل، ننگر پارکر اور گورا کے ہل اسٹیشن اور لاڑکانوں کے سیاحتی مقامات اجاگر کیے۔
پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ایک بار پھر سامنے آ گئے۔ پی ٹی آئی رہنما مزمل اسلم کے بیان کے بعد شہباز گل اور مرزا شہزاد اکبر کے جوابی وار، معاملہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی، ملاقاتوں اور پارٹی پوزیشنز کے دعووں تک جا پہنچا۔ مزمل اسلم نے دعویٰ کیا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے ان کے سامنے شہزاد اکبر اور شہباز گل کو پارٹی سے نکالا تھا۔ 2023 کے بعد شہباز گل کی بانی پی ٹی آئی کی رہائشگاہ پر انٹری بین تھی اور جواب میں شہباز گل نے مزمل اسلم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ ایک بار پھر استعمال ہو گئے، اصل مسئلہ پیسوں کی رائیگانی اور علاج ہے۔ جب تک بانی پی ٹی آئی اسپتال منتقل نہیں ہوتے سرپلس بجٹ پاس کرنے کی بات نہ کی جائے۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ مزمل اسلم سیاست دان نہیں ہیں، ٹیکنوکریٹ ہیں، وہ تحریک انصاف کی نمائندگی نہیں کرتے۔ سب جانتے ہیں مزمل اسلم کہاں سے آئے ہیں۔ قائد حزب اختلاف خیبر پختونخوا اسمبلی ڈاکٹر عباد اللہ نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت غیر آئینی اقدام کی حمایت نہیں کریں گے۔ بجٹ پیش نہ کرنا عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تحریک انصاف کا اندرونی معاملہ ہے۔ سالانہ بجٹ کسی شخصیت یا سیاسی معاملے سے مشروط کرنا مناسب نہیں۔ حکومت آئین کے مطابق مالی سال 2026-27 کا بجٹ فوری پیش کرے۔ بجٹ پیش نہ کیا گیا تو مشترکہ اپوزیشن بھرپور مخالفت کرے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت فوری طور پر بجٹ پیش کرنے کی تاریخ کا اعلان کرے۔ عبوری بجٹ صوبے کے مسائل کا حل نہیں، حکومت مکمل بجٹ پیش کرے۔ پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی میں اپنی عددی اکثریت کھو چکی۔ پاک فضائیہ کا ٹرینر طیارہ معمول کی تربیتی پرواز کے دوران مردان کے قریب حادثے کا شکار ہو گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق حادثے میں دونوں پائلٹس فلائٹ شہید ہو گئے۔ مردان طیارہ حادثے میں شہید ہونے والے نیوی پائلٹ لیفٹیننٹ طاہر نواز عباسی کی 2 ماہ قبل شادی ہوئی تھی۔ لیفٹیننٹ طاہر نواز عباسی کا تعلق بھربن رواد سے تھا، وہ تعلیمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد پروفیسر شاہد نواز عباسی شعبہ تدریس سے وابستہ تھے، جہاں میں شہادت نوش کرنے والے طاہر نواز کے ایک بھائی آرمی اور دوسرے بھائی ایئر فورس میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ شہید طاہر عباسی کی نماز جنازہ بعد نماز مغرب ادا کر دی گئی۔ حادثے میں طاہر عباسی کے انسٹرکٹر قاسم عبداللہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ سی سی ڈی اور اساس اداروں نے 2 مختلف مقامات پر مشترکہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتے ہوئے 5 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق گرفتار ملزمان میں کالعدم تنظیم BLA کے 3 اور فتنہ الخارج کے 2 دہشت گرد شامل ہیں، جو شہر میں اساس تنصیبات اور اہم مقامات کی ریکی میں ملوث تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 5 پستول، متعدد زندہ گولیاں اور موبائل فون برآمد کر لیے گئے۔ سی ٹی ڈی پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا۔ کراچی کی سیشن عدالت میں انمول پنکی کیس کے سہولت کاروں کی درخواست ضمانت مسترد، ملزمان سہیل اور ذیشان کی ضمانت کی درخواست مسترد۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا، تحقیقات کے مطابق درخواست گزار ملزمہ انمول کے اہم سہولت کار ہے۔ سہولت کار سہیل الرحمان اور ذیشان الرحمان انمول پنکی کی بلیک منی کو وائٹ کرتے تھے۔ پنکی کے اکاؤنٹ فریز ہونے کے بعد سمیر کی مدد سے ٹرانزیکشن کی جاتی تھی۔ سہیل سمیر اور ذیشان الرحمان کے اکاؤنٹ سے ان کی جائیداد خریدتی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے اکاؤنٹس میں منشیات اور منشیات کے خام مال کی پیمنٹ کی جاتی تھی۔ ملزمہ انمول پنکی کا چھوٹا بھائی ناصر سال 2016 میں سمیر کے پاس ملازم تھا۔ ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ بھی قائم کیا جائے گا۔ اب کچھ خبریں ہوگی کھیل کے میدان سے۔ اب آپ کو بتائیں گے پی سی بی نے سینٹرل کانٹریکٹس کے لیے نئے فریم ورک کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 2026 سے سینٹرل کانٹریکٹس کے لیے ایک نیا کارکردگی پر مبنی اور شفاف فریم ورک متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے۔ نئے نظام کے تحت روایتی A, B, C اور D کیٹیگریز ماڈل کو ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ پی سی بی کے مطابق کھلاڑیوں کی درجہ بندی ان کی کارکردگی، وابستگی اور دستیابی کی بنیاد پر کی جائے گی، جبکہ ٹیسٹ کرکٹ کے تحفظ اور فروغ کو مرکزی اہمیت دی گئی ہے۔ نئے فریم ورک میں 5 مختلف فارمیٹ ٹریکس متعارف کروانے کی تجویز بھی شامل ہے، جن میں ریڈ بال کرکٹ اور ٹیسٹ اسپیشلسٹ کے لیے ایک الگ راستہ مقرر کیا جائے گا۔ بورڈ نے سینٹرل کانٹریکٹ کے اصول کے لیے ڈومیسٹک کرکٹ میں شرکت کو لازمی قرار دیا ہے۔ اس کے تحت ڈومیسٹک کرکٹ میں فعال کردار ادا کرنا سینٹرل کانٹریکٹ کی بنیادی شرط ہوگا۔ کارکردگی کی بنیاد پر کھلاڑیوں کو اضافی انعامات اور مراد بھی دی جائیں گی۔ نئے نظام میں فرنچائز کرکٹ سے وابستہ کھلاڑیوں کے لیے الگ درجہ بندی کا طریقہ کار تجویز کیا گیا ہے، جبکہ قومی ٹیم اور ڈومیسٹک کرکٹ کے درمیان مضبوط رابطہ قائم کرنے پر بھی زور دیا گیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کا لان UFC رنگ میں تبدیل کر دیا۔ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی کے حوالے سے فریڈم 225 نامی UFC ایونٹ کا انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ میں امریکہ کا جشن آزادی، ٹرمپ کی 80ویں سالگرہ منائی گئی۔ لڑاکا طیاروں نے بھی سلامی دی۔
اور آخر میں آپ کو بتائیں گے چھوٹا گھر سادہ طرز زندگی دنیا کے پہلے ارب پتی ایلان مسک کا رہن سہن دیکھ کر ہر کوئی دنگ رہ گیا۔ ایلان مسک کی دولت اب 1100 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکی ہے۔ عام آدمی کا تصور ہے کہ ایسے شخص کا معیار زندگی انتہائی شاندار ہوگا، لیکن صورتحال بالکل الٹ۔ دولت چاہے جتنی بھی ہو، ان کا ٹیکساس میں گھر بہت ہی چھوٹا ہے۔ 2020 میں ایلان مسک نے 5 گھر فروخت کرنے کا فیصلہ کیا اور 2 بیڈ رومز پر مشتمل گھر میں رہائش اختیار کی۔ اس وقت سے وہ $50,000 کے چھوٹے سے گھر میں مقیم ہے، جس کو انہوں نے اپنی کمپنی اسپیس ایکس سے ہی لیا ہے۔ ان کی والدہ نے مارچ 2024 میں اس گھر کی تصویر ایک ایکس پوسٹ میں شیئر کی تھی۔ اسی کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی۔